مصحف بائی نمرہ احمد قسط نمبر 20۔ کوئی بھی لفظ بے وجہ بے مقصد اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا قرآن اسے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے، اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورق الٹے۔ صبر کرنے والا اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین میں مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا تھا۔ بے اختیار جیسے گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ پا رہی تھی۔ اور تب ہی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ ان کے آگے۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی مرنے والا تھا؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا تھا؟ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی اور چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا، کہیں کوئی اور اس کا اپنا پیارا مر چکا تھا۔ وہ نیم جاں قدموں سے اٹھی، میڈم کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کہے گئے الفاظ کی گونج سارے ہال میں اسے سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی۔ بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف پڑا تھا، مگر اس وقت محمل کو جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی اوکاڈ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر سا کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بی بی آپ پلیز خاموش رہو، وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی۔ اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین ڈور پورا کھلا پڑا تھا، باہر گاڑیوں کی قطاریں لگی تھیں، ڈرائیو وے پہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا، وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی۔ وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لاؤن سے آ رہی تھی، عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم والی لڑکی کو جگہ دینے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی لاؤن کی طرف آئی، پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار رک گئی۔ لاؤن میں عورتوں کا ایک ہجوم کٹھا تھا، درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، کچھ کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی، اور وہ سینے پہ دو ہتھر مار کر روتی رضیہ پھپھو تھی جو اونچی اونچی آواز میں بین کرتی مہتاب تائی تھی۔ سب تو ادھر تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پر؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سی ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید اس کی اماں کسی کونے میں بیٹھی ہوں، مگر وہ کہیں نہ تھی، اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل وہ عورتیں اسے پکار رہی تھی، اٹھ اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پر زور سے
زور دے کر اسے بٹھا دیا۔ کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ ارد گرد عورتوں کے لب ہل رہے تھے مگر وہ کچھ سن نہ پا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں؟ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتھنیوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں ہی کا چہرہ تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ دو ہتھر مار کر رونے لگ جائے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے گئے الفاظ مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ وہ اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ دو ہتھر مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی صحیح، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی۔ جو گریباں چاک کرے اور رخساروں پر تماچے مارے اور بین کرے، ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھی میری بچی۔ تائی مہتاب روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے۔ ہم فوراً ہسپتال لے کر گئے مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھی مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پر رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا تمہارے آغا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر کھڑی باہر دیکھتی گئی، سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے پل بھر کو رکی۔ ہلکے نیلے رنگ کے شلوار قمیض، سفید ململ کا دوپٹہ سر پر لیے وہ کمزور سی محمل ہی تھی۔ ہاں شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ بہت مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھی۔ وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتا دیکھ کر آغا جان سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی اس نے درد شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھی تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب مزید نہیں جی پائے گی۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں یہ چیزیں دے دیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو۔ اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، ان کی شاید جمع پونجی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں مگر میں نے سوچا کہ میں یہ تمہارے ہی حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کرو گی۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے جڑے زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے۔ وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو میں نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ سامنے صوفے اور کرسیوں پہ بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت۔ دفتن فضا چچی اضطراب سے پہلو بدلا۔ اوہو فضا، ابھی اس کی اماں کو گزرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد
رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا غم تو ہلکا ہونے دو۔ پھر ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئی۔ تائی اماں، کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن تک بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑ دو پلیز تائی اماں، مجھے بتائیں، مگر تمہارا غم ابھی میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوئیں۔ یہ بات ہے محمل کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلوا کر ان سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ بچ نہ سکی تو جتنی جلدی ہو سکے محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دے دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں، اور تمہارے آغا جان نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں کے تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں، یہ سب کہا ہے؟ ہاں، یہ سب لوگ بھی وہاں موجود تھے، اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی، عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا ہے کہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان کی بات رکھتی ہو یا نہیں، ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے، مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی اماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، کہ مسرت کی خواہش تھی کہ کام جلد از جلد کیا جائے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھی، کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب چاہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی جن کو وہ بڑے انہماک سے پڑھ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت، اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا، اس نے چونک کر سر اٹھایا، سامعہ عجلت کے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا، سامنے بڑے صوفے پر ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالمقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اچھا نہ لگا تھا، اس نے ہاتھ سے وہ پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے ہوئے رکا، پھر بے اختیار کھڑا ہوا۔ بلیو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ اب ان کی بہو ہے اور وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگواری ابھری جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مس ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں، فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری، ریئلی سوری محمل، واپس صوفے پہ بیٹھتے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور، آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا کر گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہونک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتہ اے ایس پی صاحب، اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کو کارڈ لا کر دیتی ہوں۔ ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی،
وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تلملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری اماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مدرسے میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، یہ لوگ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہوئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑے لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مدرسے کے باہر اسے لینے آیا تھا۔ اس رات اس کی اگلی صبح اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری اماں کا ذرا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دیں جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں ہی کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف کو ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ، آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلودہ نظر کارڈ پر ڈالی اور ایک نظر محمل پر، پھر لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں، وہ کراہ کر صوفے پر گری تھی۔ یہ اماں اسے کیسے منجھدار میں چھوڑ کر اکیلے چلی گئی تھی؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ یہ فیصلہ کیوں کیا اماں آپ نے؟ وہ دونوں ہاتھ سر میں گرائے سوچتی رہ گئی۔ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گویا کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر تائی مہتاب بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی واپس گھر آ رہا تھا۔ اس کی خبر اسے محمل کو تو کوئی اثر نہ ہوا تھا، البتہ تائی اماں اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئی تھی۔ سوچ رہے ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھ لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد وہ بہت بجھ سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے، اسی لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پر وضاحتیں دیتی رہتی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مدرسہ وہ اب نہیں جا رہی تھی۔ مدرسے جا کر سکون ملتا تھا اور فی الحال وہ سکون نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف اور صرف ماتم کرنا چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی، آہستہ سے رومال اٹھا کر چھوڑ کر اٹھی۔ اسٹینڈ پر رکھا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محمل۔ نسوانی آواز ریسیور میں گونجی۔ وہ محمل وہ لمحے بھر ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم، فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں ہر بات آپ کو جا کر کیوں بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ اوکے، چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی، مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ہمایوں، پیچھے سے فرشتے نے تنبیہ آواز ابھری۔ کیوں محمل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ طنزیہ بولا تھا۔ ہاں شیور، کیوں نہیں، جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بات کرنے کو جی ہی نہیں چاہیا تھا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی، مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔